خوشآمدید سامعین اکرام، ناظرین اکرام، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیکس ریفرنس کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آرڈیننس نے متعصب شخص کو کسی انکم ٹیکس اتھارٹی کے حکم کے خلاف داد رسی حاصل کرنے کا حق فراہم کیا تھا۔ اس آرڈیننس نے متاثرہ شخص کو اپیل کا حق فراہم کیا ہے۔ اس حق کے علاوہ اس نے متاثرہ شخص کو عدالت عالیہ میں ٹیکس ریفرنس دائر کرنے کا بھی حق فراہم کیا ہوتا ہے۔ تو آرڈیننس برائے محصول آمدن کے دفعہ نمبر 132 کی ذیلی دفعہ 7 کے تحت اپیلیٹ ٹریبونل کے حکم کی ترسیل کے 90 دن کے اندر متاثرہ شخص یا کمشنر عدالت عالیہ میں ایک درخواست دائر کرتا ہے۔ اس درخواست کو مقدمہ کے بیان کے ساتھ صراحت کردہ شکل میں دینا ہوتا ہے، یا اس درخواست کو مقدمہ کے بیان کے ساتھ صراحت کردہ شکل میں ہونا چاہیے اور کسی قانونی سوال کو بیان کرنا چاہیے۔ جو قانونی سوال ایسے حکم سے پیدا ہوتا ہے، اس درخواست کو ٹیکس ریفرنس کہتے ہیں۔ یعنی اگر کمشنر اتھارٹیز کے خلاف متاثرہ شخص کو کوئی شکایت ہے، کوئی سوال ہے، اور وہ سوال عدالت عالیہ اور آرڈیننس میں اس کو تفویض شدہ ہے، اس کو آرڈیننس الاؤ کرتا ہے، تو اس سوال کو جب درخواست کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کو ٹیکس ریفرنس بولتے ہیں۔ تو اب اس ٹیکس ریفرنس کو عدالت عالیہ میں دائر کرنے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط بھی ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ کہ یہ کس کے حکم ریفرنس کے خلاف دائر کیا جا رہا ہے، یعنی کس حکم کے خلاف ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، کون ریفرنس دائر کر سکتا ہے، یعنی کون متاثرہ شخص یہ ریفرنس دائر کر سکتا ہے، اس کی میعاد کیا ہوگی۔ قانون میعاد دفعہ نمبر 5 میں اس کا ذکر ہے۔ ریفرنس کی شکل کیا ہوگی، ریفرنس کے ساتھ اور اس میں کیا لکھا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کی فیس ہوتی ہے، عدالت عالیہ کی جانب سے مقدمہ کی سماعت ہوتی ہے، عدالت عالیہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو کس حکم کے خلاف ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے کہ آرڈیننس برائے محصول آمدن کی دفعہ نمبر 132 کی ذیلی دفعہ 7 میں یا اس کے تحت اپیلیٹ ٹریبونل کے حکم کے خلاف اسے عدالت عالیہ میں دائر کیا جا سکتا ہے۔ متاثرہ شخص بھی دائر کر سکتا ہے یہ ریفرنس، اور کمشنر بھی ریفرنس کر سکتا ہے۔ دونوں عدالت عالیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ 90 دن کے اندر دائر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے تاخیر کی معافی، اگر ٹائم پہ 90 دن کے اندر ریفرنس دائر نہیں ہو سکا تو اس کی معافی کے لیے قانون میعاد کا دفعہ نمبر 5 قابل اطلاق ہوتا ہے کہ اگر متاثرہ شخص یا کمشنر اپنا ٹیکس ریفرنس دائر نہیں کر سکا 90 دن کے اندر یا مقررہ میعاد کے اندر تو اس کی تاخیر کی معافی کے لیے قانون میعاد انڈر سیکشن 5 اس پہ لاگو ہوتا ہے، اور یہ ٹیکس ریفرنس صراحت کردہ اشکال یا اشکال میں ہوتا ہے۔ اس میں مقدمہ کا بیان لکھا جاتا ہے، سبجیکٹ جس کو بولتے ہیں،
اسٹیٹمنٹ آف کیس، اس میں حقائق لکھے جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ ٹیکس ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے، اور اپیلیٹ ٹریبونل کا فیصلہ اور قانونی سوالات ہوتے ہیں۔ آگے اس کی ٹیکس ریفرنس کی فیس ہوتی ہے جب ایسے وہ شخص دائر کرتا ہے جو کمشنر کے علاوہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ جو وضاحت کردہ فار ٹائم بینگ اس وقت کے قانون کے مطابق وہ ادا کرنی ہوتی ہے، لگانی ہوتی ہے اس کی اسٹیمپ ڈیوٹی کی شکل میں، تو اس کی فیس 100 روپے کے قریب اس پہ چسپاں ہوتی ہے۔ ہیئرنگ آف کیس بائی ہائی کورٹ، یہ ہائی کورٹ میں دائر کیا جاتا ہے اور اس کی سماعت ہوتی ہے۔ اس کے لیے عدالت عالیہ کی جانب سے جو مقدمہ کی سماعت ہوتے ہیں، اس میں کب عدالت عالیہ سماعت کے لیے کارروائی کر سکتی ہے، 2 ججوں کا بینچ ہوتا ہے مجموعہ ضابطہ دیوانی دفعہ نمبر 98 کے تحت۔ تو یہ عدالت عالیہ جب مطمئن ہوتی ہے کہ اپیلیٹ ٹریبونل کمشنر کے حکم سے ایک قانونی سوال پیدا ہوتا ہے، تو یہ مقدمہ کی سماعت کرنے کے لیے کارروائی کرتی ہے۔ اس ریفرنس کی سماعت کے لیے عدالت عالیہ کے 2 ججوں کو بینچ کو کرنی چاہیے، یعنی ایسی ہیئرنگ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے 2 جج کرتے ہیں یا ان کو کرنی چاہیے، جس کو ہم بینچ بولتے ہیں۔ تو مجموعہ ضابطہ دیوانی کا دفعہ نمبر 98 کے قواعد و ضوابط کا اس پہ اطلاق ہوتا ہے ٹیکس ریفرنس پہ۔ تو عدالت عالیہ کا فیصلہ جو ہوتا ہے اس میں امر واقعی کا فیصلہ ہوتا ہے، جو واقعات ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پھر فیصلے کا صادر کرنا ہوتا ہے۔ اپیلیٹ ٹریبونل کے حکم کی تبدیلی ہوتی ہے، اس میں عدالت عالیہ اپنی ججمنٹ دیتی ہے اور اس کی نقل کی کاپیاں جو ہے وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹس اور شخص کو فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ تھا جناب ٹیکس ریفرنس۔ مختصراً بیان کرتا ہوں کہ انکم ٹیکس ریفرنس کو اگر عدالت عالیہ نے ایک حکم کے ذریعے ٹیکس کی وصولیابی کو روک دیا ہو تو ٹیکس کی وصولیابی کے خلاف حکم امتناعی 6 ماہ کے عرصے کے اختتام پر مؤثر نہیں رہتا۔ یعنی اگر عدالت عالیہ ٹیکس وصولی کے حکم کو روک دیتی ہے تو وہ 6 ماہ تک ویلڈ ہوگا، 6 ماہ کے عرصے کے اختتام پر مؤثر نہیں ہوتا، جو 6 ماہ کا عرصہ اس دن کے بعد ہوتا ہے جس دن کو حکم امتناعی صادر کیا گیا تھا۔ تو یہ ٹیکس ریفرنس ہے، اس وقت دائر ہوتا ہے جب کوئی سوال اٹھتا ہے کمشنر کی طرف سے یا اس متاثرہ شخص کی طرف سے جس کو کمشنر نوٹس بھیجتا ہے، تو وہ اپیلیٹ ٹریبونل جو ہے اس کے بعد عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ میں وہ متاثرہ شخص یا کمشنر اپنا ٹیکس ریفرنس دائر کر سکتا ہے۔ یہ اس کا جب اسٹے آرڈر یا حکم امتناعی ملتا ہے تو 6 ماہ تک ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے اور اس ٹیکس ریفرنس میں اپنے سارے حقائق، واقعات، حالات کو بیان کیا جاتا ہے جو عدالت عالیہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ عدالت عالیہ ہائی کورٹ یعنی اس ٹیکس ریفرنس کو دیکھتی ہے اور پھر اپنی ججمنٹ جاری کرتی ہے۔ تو یہ ہے ٹیکس ریفرنس۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ تک ہر نئی آنے والی ویڈیو پہنچ سکے، قانونی انفارمیشنز پہنچ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔